اب جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک استاد اور شاگرد کی گفتگو. کیا ہے؟ استاد کون ہے؟ استاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اب جو آپ کے سامنے میں روایت بیان کر رہا ہوں، کوشش کروں گا اس کو ٹائم سے مکمل کر دیں. 8 چیزیں ہیں، یعنی اس کا عنوان ہم دے سکتے ہیں کہ 8 وہ اچھی چیزیں جس کو امام جعفر صادق نے پسند کیا. 8 خوبیاں جسے امام جعفر صادق نے پسند کیا. وہ کس طرح پسند کیا کہ یہ آپ کو اس قسم کی روایتیں ملیں گی کم ہیں. وہ کیا روایتیں کہ ایک امام کا شاگرد جب امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو امام علیہ السلام نے، چھٹے امام نے اس سے پوچھا کہ اب تک تم نے مجھ سے کیا سیکھا. اس قسم کی روایتیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی پہلے سنی یا نہیں سنی. ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ بھی امام جعفر صادق کا ہی ہے، حشام والا واقعہ. وہ بھی آپ نے شاید نہیں سنا، مجھے لگ رہا ہے آپ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی آپ نے نہیں سنا کہ حشام نے کس طرح ایک مناظرہ کیا تھا اور امام نے پوچھا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مقام پہ تم گئے، تم نے فلاں کو کیسے قائل کیا، بتاؤ، جو اور بھی لوگ بیٹھے ان کو بتاؤ. تو وہ حشام کا وہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی ایک روایت طولانی روایت ہے. یہ روایت کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تم نے اب تک مجھ سے کیا حاصل کیا. اس نے جواب میں 8 چیزیں بیان کی. پہلی چیز نمبر 1، اس نے کہا مولا میں نے دیکھا کہ موت پر ہر چاہنے والا جو چیز سے محبت کرتا ہے، ایک انسان دنیا میں ہر چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کی موت آتی ہے تو اس سے وہ چیز جدا ہو جاتی ہے. یعنی میں دنیا میں دیکھا کہ ہر چیز سے انسان جس چیز کو محبوب بناتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا دوست میں اختیار کروں، ایسی چیز کو اختیار کروں جو مجھ سے جدا نہ، مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ. دنیا میں کہا مولا میں نے دیکھا کہ جو چیز انسان جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس سے وہ جدا ہو جاتی ہے. میں نے سوچا کہ کوئی چیز ایسی میں تلاش کروں کہ جو مرنے کا مجھ سے جدا نہ ہو، میرا مونس ہو، میرا ہمدرد ہو، میرے ساتھ رہے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَمَنْ يَعْمَلُ خَيْرًا يُجْزَ بِهِ، جو اچھائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا. یعنی نیک کام. مولا میں نے اس کے بعد یہ اختیار کیا کہ نیک کام وہ چیز ہے، نیک عمل وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہیں ہوگا. تو میں نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ نیک کام کی طرف کر دی. نمبر 1، پہلا علم کیا سیکھا امام سے؟ کیا سیکھا؟ نیک عمل. کیا سیکھا؟ یعنی اس نے پہلا غور کیا، امام کو کہا مولا میں نے دیکھا کہ ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اس سے جدا ہو جاتی ہے. میں نے سوچا مولا کوئی ایسی چیز ہو جو مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ، میرا مونس ہو، میرا ہمدرد ہو، میرے ساتھ رہے. وہ کیا چیز ہے؟ نیک عمل. کا قرآن کی آیت کو دیکھا کہ ہر نیکی کا جو عمل ہوگا اس کے ساتھ رہے گا. نمبر 1 کیا ہوا؟ نیک عمل. نمبر 2 کہنے کا مولا امام علیہ السلام نے کہا بہت خوب. 2، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ ان میں کچھ حسب پر فخر کرتے ہیں، کچھ مال پر، کچھ اولاد پر فخر کرتے ہیں. ہے نا، کوئی حسب و نسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی مال پہ فخر کرتا ہے، کوئی اولاد پہ. کہا میں اس فخر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، میں اس فخر کو تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ یہ اچھا فخر ہے. کہا پھر میں نے سوچا کہ کس چیز پہ انسان فخر کرے، اگر فخر کرنا ہے تو کس چیز پہ انسان فخر کرے. کہا میں نے قرآن کی پھر یہ آیت دیکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. تو لہٰذا اس کے بعد سے میں نے متقی بننا شروع کیا، پرہیزگاری شروع کر دی، اور اس چیز پہ میں نے فخر کیا کہ یہ امام نے فرمایا. کیا امام نے کیا جواب میں کہا؟ بہت خوب. کتنے ہو گئے؟ 2. پھر وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ لوگ لاؤ لاپ میں، یعنی کہتے ہیں نا کھیل تماشا،
میں نے دیکھا کہ لوگ لاؤ لاب میں مشغول ہیں. پھر میں نے خدا کا قرآن کا خداوند عالم کا یہ فرمان دیکھا جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہر حال میں جس نے بھی اپنے رب کے مقام کا خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا بتحقیق جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کہا دیکھا میں نے لوگ لاؤ لاب میں مشغول ہیں, ایسے بیہودہ کاموں میں مشغول ہیں. تو میں نے کہا کہ قرآن کی اس آیت کو دیکھا کہ اس میں اہم چیز کیا ہے کہ دو چیزوں کے جنت کا ٹھکانہ دو لوگ. کیا جس نے اپنے رب کے مقام کا خوف کیا. کہا میں نے دیکھا کہ خدا کا خوف کریں اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھا. تو اس کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میں نے اس کا مطلب کیا کیا, میں نے اپنے آپ کی تمام تر توجہ اس طرف کر دی, خوف خدا میں کر دی اور خواہشات نفسانی میں, کہ اپنے آپ کو اس سے روکوں. جب خداوند متعال کا یہ فرمان دیکھا تو میں نے اس چیز پہ عمل شروع کر دیا. امام نے کیا جواب دیا؟ بہت خوب. چوتھا, میں نے دیکھا کہ جس کے پاس کوئی عمدہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ جس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو میں نے خداوند متعال کا یہ فرمان بھی دیکھا کہ جس میں خدا یہ فرماتا ہے, سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے, کہ جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو قرضہ دے گا, اللہ اسے دگنا کرے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے, اس کے لیے اچھا اجر و ثواب ہے. تو اس کا مطلب اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ایسا کام کروں کہ میرا مال محفوظ ہو جائے. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں آتی ہیں لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت کا بہترین طریقہ کیا؟ خدا کو قرضہ دینا. کیونکہ خدا کو جب قرضہ دیں گے تو خدا 10 گنا اس سے دگنا دے گا. جب دگنا دے گا تو خدا کے پاس ہمارا اجر و ثواب محفوظ ہو جائے گا. تو کہا کہ اللہ کو یعنی خدا کو قرضہ دینے سے مراد اس کی روایتوں میں تشریح آئی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, 4 چیزیں. پھر اس کے بعد 5واں, میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں. لوگ کس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ رزق کی وجہ. اور ایک دوسرے پہ حسد نہ کریں. میں نے دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں لیکن نہ کریں. تو میں نے خدا کا یہ فرمان دیکھا کہ جس میں خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے معیشت کو دنیا زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا. یعنی ہم نے روزی تقسیم کر دی ہے. خدا کہتا ہے ہم نے روزی تقسیم کر دی. معیشت زندگی جو انسان کو ملنا ہے وہ ہم نے تقسیم کر دیا. کہ جب مولا میں نے اس فرمان کو دیکھا تو پھر حسد کرنا لوگوں سے چھوڑ دیا, کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں مال کی وجہ سے. تو میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جو حسد کر رہے ہیں, تو جب خدا کے اس فرمان کو دیکھا کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے تو لوگوں کی معیشت جو ہے لوگوں کا رزق تقسیم کر دیا ہے, تو اس کے بعد پھر میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا. لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیا. امام نے کہا بہت کو. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمنی کر رہے ہیں, اور بعض مرتبہ دشمنی یہ مسئلہ نسلوں تک جاری ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں, اور یہ دشمنی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ نسلوں تک پہنچ جاتی ہے. پھر میں نے قرآن مجید کا یہ حکم, خداوند متعال کا یہ حکم دیکھا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن بناؤ. کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں اور جو نسلوں تک چلتی ہے اس کو چھوڑ دو. جو خدا کا یہ فرمان دیکھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. تو اس کے بعد سے میں نے تمام دشمنیاں چھوڑ دیں اور اس کے بعد شیطان کو اپنا دشمن بناؤ. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے, جس سے انسان کو بچنا ہے. اب آئیے کتنے ہو گئے؟ 6. کون کون سا ہے؟ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھیں تھوڑا سا. پہلا کیا تھا؟ پہلا نیک عمل, ایک کہ انسان نیک عمل. دوسرا کیا تھا؟ متقی پرہیزگاری. یعنی اس کی علتیں بھی آپ کو نے یاد رکھنی ہے. جو اس نے کہا مولا سے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو جواب یاد آ جائے گا. کہ نیک عمل کے لیے دیکھا کہ نیک عمل کا فلسفہ کیا تھا, کیوں نیک عمل کی طرف توجہ ہوا. کہ میں دیکھا کہ جو چیز انسان محبت کرتا ہے وہ مرنے کا اس سے جدا ہو جاتی ہے, مرنے کا اس سے جدا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا مولا کوئی ایسی چیز ہو جو میرا مرنے کے بعد میرے ساتھ رہے, مونس رہے, وہ کیا ہے؟ نیک عمل. اب آپ اس کے بعد سے نیک عمل شروع کریں.
تو یہ ایک فلسفہ اس نے دیا، ہر چیز میں ایک فلسفہ وہ دے رہا ہے. اچھی چیز اس فلسفے کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیا وجہ تھی اس نے یہ عمل کیا. دوسرا کیا تھا، اس نے دیکھا لوگ کس پہ، حسب و نسب پہ، مال پر، اولاد ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں. تو کہا یہ فخر صحیح نہیں ہے، اس فخر کو میں تسلیم سے نہیں کرتا. یہ فخر اچھا نہیں ہے کہ انسان مال پہ فخر کرے، اولاد پہ فخر کرے، جو حسب و نسب پہ فخر کرے، میرے دادا یہ تھے، میرا خاندان یہ تھا، میں ہمارا ہندوستان سے خاندان ہے، فلاں خاندان ہے. بس کہا یہ فخر، حسب و نسب کو فخر صحیح نہیں، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا. پھر اس نے کہا جب میں نے خداوند قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا کہ جس میں خدا کے نزدیک وہی لوگ خدا کے نزدیک باعزت ہے جو متقی پرہیزگار ہیں. تو میرا اپنی ساری توجہ اس طرف لے کہ میں متقی پرہیز، تاکہ اگر فخر ہو تو اس بات پہ فخر ہو، اس بات پہ فخر ہو. تیسرا کیا تھا، ہاں لیکن اس کی علت کیا بتائی کہ لوگوں کو مشغول دیکھا لاؤ لاب میں، بیہودہ کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. مثال کوئی ایسا کام نہیں جس میں انسان دیکھا اپنی زندگی کو وہ مشغول کیے ہوئے لاؤ لاب میں. تو میں نے خداوند متعال کا یہ فرمان دیکھا جس میں خدا فرماتا ہے جو جس نے بھی خوف خدا کیا، خدا کا خوف کے اس مقام کا خوف کیا اور خواہشات نفسانی کو، اگر خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچایا تو قرآن نے کہا اس کا مقام کیا ہے، جنت ہے. چوتھا کیا تھا، ہاں چوتھا تھا خدا کو قرضہ دینا. تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مال کو حفاظت کرتے ہیں. تو میرا مال کیسے حفاظت میں آئے، میرا مال کیسے محفوظ ہو، لوگوں کی مدد کرنے کے بعد لوگوں کی مدد کریں گے. سورہ حدید آیت نمبر 11 میں نے بتایا کہ اس میں پروردگار کو جو قرضہ دیتا ہے حسنہ، جو قرضہ دیتا ہے اور اس کے بعد خدا اس کو دگنا کر دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ میرا مال جو ہے میرے بعد مال محفوظ ہو جائے گا. یہاں پر میں چلیں بات آئی تو قصہ بھی سناتا چلوں، شاید پہلے بھی آیا ہو کہ پیغمبر کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر وہ کہنا ہے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ موت سے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بتا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، صاحب دولت؟ تو کہا مال بہت دیا مجھے، اللہ نے مال بہت دیا. تو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر. آپ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا شروع کر، دوسروں کی مدد کی، واجبات ادا کیے، جو بھی مال سے مربوط چیزیں تھی ساری اس نے ادا کی. اور جب کچھ عرصہ گزر گیا پھر اللہ کے رسول کے بعد آئے تو اللہ کے رسول سے پوچھا، اب بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اب دل چاہتا ہے کہ موت آئے. کہا یوں کیوں، تیرا دل کیوں چاہتا ہے موت آئے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اللہ کے پاس بھیجا ہے وہ ہے کیسا، اللہ نے اس کو حفاظت سے رکھا، یا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ مجھے دے گا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے، یہ مال یہی چیز ہے کہ جو دیکھیں عالم میں بھی آئے کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو گے جو آپ کو ترغیب بتائے گا. یا یہ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. آپ جائیں آپ دیکھیں واقعات کتابوں میں کتنے معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ دنیا کو توجہ مت کرو، آخرت کی طرف توجہ. ہر جگہ یہ آپ کو تعلیمات میں نظر آئے گا کہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، آخرت اصل ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا تھا مولا میرا مال حفاظت کا کیا مطلب ہے، مال دگنا کیسے ہوگا؟ آپ آج کسی کی مدد کریں گے اللہ آپ کو روز قیامت میں اجر و ثواب اس کا دے گا، اس کو بڑھ کے دے گا. یا مال میں تو بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، مال کی اگر ہم بات کریں، انفاق کی بات کریں تو بہت سارے واقعات ہیں انفاق میں. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ پانچواں کیا تھا؟ ہاں میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اور ادھر میں نے خدا کا یہ فرمان سنا کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے معیشت زندگی، جو دنیاوی زندگی جو معیشت ہے ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے حسد کرنے پہ اس نے کہا کہ لوگوں میں حسد کرنا چھوڑ دیا. پہلے حسد ہوتا تھا، حسد نہیں ہوتا. اب اللہ نے روزی دے دی ہے، اللہ پروردگار عالم روزی دے رہا ہے. اب آتے ہیں آگے، چھٹا کیا تھا؟ آپس دشمنی، شیطان سے آپس میں دشمنی. میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں. تو میں نے جب خدا کا یہ فرمان سنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا. اب آپ دیکھیے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ وہ کون سا قرآن کا حکم ہے جس میں قرآن نے کہا کہ دشمن بناؤ، جبکہ قرآن تو دوستی کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے. تو یہ وہ مورد ہے، یہ مورد ہے کہ قرآن بھی یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ کھلم کھلا دشمن ہے. وہ ایسا دشمن ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن دشمن
ہے. سب کو پتہ ہے کہ شیطان بہکاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتا ساتواں. میں نے دیکھا کہ لوگ رزق میں بہت کوشش کرتے ہیں, روزی کے لیے کوشش بہت کرتے ہیں. پھر میں نے خداوند متعال کا یہ فرمان, یہ بھی سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ جس میں کہا کہ میں نے یہ خداوند متعال کا ایک فرمان دیکھا کہ جس میں پروردگار نے کیا فرمایا کہ ہم نے جنس اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. پھر اس کے بعد کہا کہ اور فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا. خدا نے کہا میں ان سے نہیں چاہتا وہ مجھے کھلائیں. تحقیق کہ اللہ ہی صاحب قوہ ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب اس کے بعد کہتا ہے میں نے جان لیا. یعنی یہاں تک آیت کا ترجمہ ہو گیا. یعنی سورہ ذاریات کی آیت نمبر آخری کی آیت میں یہ کہ جس میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق نہیں کیا, خداوند متعال نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. اور اس کے بعد دیکھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ خدا کو کھلائے, کہ اس سے رزق نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. تحقیق کہ اللہ ہی صاحب قوت ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ جب میں نے یہ خدا کا فرمان دیکھا کہ پروردگار جو ہے وہ روزی دینے والا ہے, تو اس کے بعد چونکہ میں نے تمام تر کوششیں, لیکن یہاں پر ایک یہ نہ آئے کہ انسان کوشش نہ کرے. کہ اس کے بعد کہتا ہے, اس نے کہا امام سے کہا میں نے جان لیا کہ اللہ کا وعدہ بارک ہے اور اس کا فرمان صحیح ہے. اس کے مجھے تسکین کل حاصل ہو گئی کہ وہ جو مفت کی جو انسان کوشش ہے, جو انسان بعض اوقات بہت زیادہ کوشش کرتا ہے نا. اب یہاں پہ یہ شاید وہ نہ ہے کہ انسان کوشش نہ کرے, نہیں, انسان اپنے رزق کی اتنی کوشش کرے کہ جو اس کے لیے ضروری ہے. وہ رزق انسان تبھی کہے کہ انسان کوشش کرے کہ پروردگار عالم سے رزق فراہم کرتا بشرطے کوشش کے ذریعے. اور اس کے اب یہ آخری وہ کہتا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ کوئی شخص اپنی صحت پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنی کثرت مال پر, کوئی اپنے جیسے بندوں پہ بھروسہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر خدا کا میں نے ایک فرمان دیکھا کہ جس میں خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ پہ پھر اس نے کہا میں نے دیکھا اللہ پہ بھروسہ کرنا. تو 8ویں چیز کیا ہو گئی؟ اللہ, توکل اور اللہ پہ بھروسہ. تو کہا اس کے بعد سے میں نے اللہ پہ توکل کیا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس پر آخری جملہ امام نے وہی فرمایا, بہت خوب. یعنی امام علیہ السلام نے ان 8 چیزوں کو ہم دوبارہ میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں اس کی صرف ہیڈنگ ریوائز کر دیتا ہوں. جس میں پہلی چیز ہے نیک عمل, دوسرا ہے تقوی پرہیزگاری, تیسرا ہے خوف خدا اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا, چوتھا ہے کہ اللہ کو قرضہ دینا, نیک لوگوں کی مدد کرنا, پانچواں ہے کہ حسد نہ کرنا, اللہ نے رزق جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. اس کے بعد چھٹا ہے کہ شیطان کو دشمن بناؤ, ساتواں ہے کہ اللہ نے روزی دے دی ہے لیکن انسان کوشش کرے کیونکہ اللہ تم سے نہیں چاہتا کوئی چیز, اللہ تم سے نہیں چاہتا لیکن اللہ تمہیں دیتا ہے. اور اس کے بعد 8واں ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کرنا. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے کہا کہ بہت خوب کہ تم نے 8 چیزیں مجھ سے یہ حاصل کی.